السلام علیکم اسٹوڈنٹس، دس از عائشہ منیر اینڈ یو آر واچنگ لیکچر سیریز. تو اسٹوڈنٹس، اگر ابھی تک آپ نے لیکچر سیریز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے فنکشنز جو ٹاپک ہے میٹرک لیول پہ بھی آپ اسٹڈی کریں گے، انٹرمیڈیٹ لیول پہ بھی اور ہائر اسٹڈیز میں بھی آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. تو آج ہی اگر اس کی بیسکس آپ کو کلیئر ہو جائیں گی تو نیکسٹ آپ کو ہر لیول میں اس کی اچھے سے انڈرسٹینڈنگ ہوگی. تو اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے دیکھیں کہ فنکشن کی ٹرم کو کس نے انٹروڈیوس کروایا. ایک جرمن میتھمیٹیشین تھا جس کا نام تھا لیبنز. تو اس نے فنکشن کی ٹرم کو انٹروڈیوس کروایا. تو لیبنز کا نام آپ نے نہیں بھولنا، اس نے فنکشن کی ٹرم کو انٹروڈیوس کروایا. نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے ڈیفینیشن. تو ڈیفینیشن کو میں پہلے ریڈ کرتی ہوں اور پھر تھورلی ایکسپلین بھی کرتی جاؤں گی. تو پہلی بات کیا ہے، یہ ایک رول ہے یا ایک کرسپونڈنس ہے. ٹھیک ہے، ریلیٹنگ ٹو سیٹس یعنی اس میں دو سیٹس کا ہونا ضروری ہے. ان سچ اے وے دیٹ ایچ ایلیمنٹ ان فرسٹ سیٹ یعنی ہر ایلیمنٹ فرسٹ سیٹ کا ہر ایلیمنٹ کرسپونڈ کرنا چاہیے ٹو ون اینڈ اونلی ون ایلیمنٹ ان سیکنڈ سیٹ. اس کا مطلب ہے، یہ سیکنڈ انفارمیشن یہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ فرسٹ سیٹ کا ہر ایلیمنٹ سیکنڈ سیٹ کے ایک ایلیمنٹ ون اینڈ اونلی ون یعنی کہ ایک ہی ایلیمنٹ کے ساتھ کرسپونڈنس کر سکتا ہے، یا ایک ہی ایلیمنٹ کے ساتھ اس کی میپنگ ہو سکتی ہے، یا ایک ہی ایلیمنٹ کے ساتھ اس کا امیج بنے گا. ٹھیک ہے، یا ایک ہی امیج بنے گا اس کا. ٹھیک ہے، تو دو امپورٹنٹ انفارمیشن ہم نے دیکھی کہ ایک یہ رول ہے، کرسپونڈنس بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، دو سیٹس کا ہونا ضروری ہے. اور تیسری کنڈیشن کیا ہے کہ فرسٹ سیٹ کا ایک ہی ایلیمنٹ سیکنڈ سیٹ کے کسی ایک ایلیمنٹ کے ساتھ اپنا امیج بنا سکتا ہے یا میپ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک انسان کا ایک ہی امیج ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ امیج تو نہیں ہوں گے. تو اسی طرح فرسٹ سیٹ کا ایک ایلیمنٹ سیکنڈ سیٹ کے ایک ہی ایلیمنٹ کو اپنا امیج کنسیڈر کرے گا. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں ذرا اس کو ڈیفینیشن دوبارہ پڑھیں. A function is a rule or correspondence relating to sets in such a way that each element in first set یعنی کہ ہر ایلیمنٹ، ایک اور امپورٹنٹ بات پتہ چل گئی کہ ایچ ایلیمنٹ ان فرسٹ سیٹ یعنی فرسٹ سیٹ کا ہر ایلیمنٹ انگیج ہوگا، ہر ایلیمنٹ سیکنڈ سیٹ کے ساتھ کرسپونڈ کرے گا. اور کتنی دفعہ کرسپونڈ کر سکتا ہے؟ ٹو ون اینڈ اونلی ون ایلیمنٹ ان سیکنڈ سیٹ یعنی کہ سیکنڈ سیٹ کے ایک ہی ایلیمنٹ کے ساتھ کرسپونڈنگ کر سکتا ہے، یا ایک ہی ایلیمنٹ اس کا امیج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 2 ٹائمس ہم نے ڈیفینیشن پڑھ لی. آپ ویڈیو کو پاز کر کے ایک دفعہ پھر ریمائنڈ کریں، آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہی ڈیفینیشن یاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب آتے ہیں نوٹیشن کی طرف. نوٹیشن کیا ہے، یعنی کہ فنکشن کو ریپرزینٹ کرنے کا کیا میتھڈ ہے. تو یہ نوٹیشن ہمارے پاس ایک سوئس میتھمیٹیشین ہے آئلر، انہوں نے یہ نوٹیشن بتائی ہے. یہ نوٹیشن کیسے ہے، y از اکول ٹو ایف آف ایکس. اس کو ریڈ کرتے ہیں، y از اے فنکشن آف x یعنی ایف آف ایکس ایف فنکشن ہے، اور وہ کس میں ہے، کس ویریبل میں ہے، x میں ہے، اور y یہ فنکشن ہے. ٹھیک ہے، y از اے فنکشن آف x. اس کو اس طرح سے ریڈ کر سکتے ہیں. اچھا، ایک اور امپورٹنٹ بات کہ یہاں پر x کیا ہے، انڈیپینڈنٹ ویریبل. x کیا ہے، انڈیپینڈنٹ ویریبل. انڈیپینڈنٹ ویریبل وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو خود ہی ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے، جبکہ ڈیپینڈنٹ ویریبل کس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ ویریبل پہ. تو یہ انڈیپینڈنٹ ویریبل پہ یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، تو دس ول بی کالڈ ڈیپینڈنٹ ویریبل. ٹھیک ہے، یہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. اٹ مینس کہ ہم x کی ویلیوز پٹ کرتے جائیں گے، ہمیں آؤٹ پٹ میں y ملتا جائے گا. اس کانسیپٹ کو میں ایک دفعہ پھر ایکسپلین کروں گی، لیکن پہلے آپ اس ڈائیگرام کو دیکھ لیں جس سے آپ کو زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی. دیکھیں اسٹوڈنٹس، یہاں پر آپ کو ایک ڈائیگرام سے بتایا جا رہا ہے کہ فنکشن از سم تھنگ لائک، فنکشن ایک ان پٹ لیتا ہے اور اس کے اوپر پروسیسنگ ہوتی ہے، وہ فنکشن بعد میں آؤٹ پٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے، ان پٹ میں کوئی بھی ہم ویلیو اس کو x میں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایکس وائی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم نے صرف ایک نوٹیشن فکس کی ہے. بیسیکلی جو ان پٹ ہے وہ ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. اب یہ فکس نہیں کر سکتے کہ y از اکول ٹو ایف آف ایکس ہی ہوگا. اب y x کے علاوہ اور بھی کوئی ویریبل یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ڈیفینیشن میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ ڈیپینڈنٹ ہے اور یہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. کلیئر ہو گیا. اب دیکھیں، یہ آپ کے پاس ان پٹ ہے، ان پٹ کو ہم نے x سے شو کیا ہے، اور آؤٹ پٹ میں موسٹلی بکس میں نا x سے ہی شو کیا جاتا ہے ان پٹ کو، اور جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے اس کو ایف آف ایکس سے شو کیا جاتا ہے. اور ایف آف ایکس بیسیکلی آپ کا کیا ہوتا ہے، y ہی ہوتا ہے، فنکشن ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کمپیوٹنگ مشین ہے. تو اس کا مطلب کہ آپ ایک ان پٹ دیتے ہیں،
کچھ پروسیس ہوتا ہے, کمپیوٹیشن ہوتی ہے, کمپیوٹنگ مشین ہے نا, تو کمپیوٹیشن ہوتی ہے اور پھر آؤٹ پٹ آتی ہے. جیسے اب کیلکولیٹر میں دیکھ لیں, آپ نے ان پٹ کیا 2, پھر آپ نے آپریشن اپلائی کیا, ملٹی پلائی, پھر آپ نے 3 کیا, پھر آپ نے آؤٹ پٹ اس سے لی, تو آؤٹ پٹ میں آپ کے پاس کیا آیا, 6 آیا. تو دیکھیں اسٹوڈنٹس, آپ ان پٹ دیتے ہیں یہ, آپ کو آؤٹ پٹ ملتی ہے یہ. تو یہ جو کیلکولیٹر ہے دس از آلسو این ایگزامپل آف کمپیوٹنگ مشین. تو پھر فنکشن بھی کیا ہوا, ایک کمپیوٹنگ مشین ہے جس میں ایک ان پٹ کی ایک ہی آؤٹ پٹ آتی ہے. سمجھ آ گئی؟ ایک آؤٹ پٹ, 2 سے زیادہ ان پٹس کی آؤٹ پٹ ہو سکتی ہے, لیکن ایک ان پٹ کی ایک ہی آؤٹ پٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے ایک انسان کا ایک ہی امیج ہو سکتا ہے, لیکن 2 انسان ایک جیسے نظر آ سکتے ہیں, ان کے اندر کرسپونڈنس ہو سکتی ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ آپ نے دیکھ لیا, یہ ڈائیگرام کے لحاظ سے آپ کو سمجھ آ گئی. اب دوبارہ وہ نوٹیشن کی طرف چلیں, پھر آپ کو سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں y = f(x). y کیا ہے, ایک فنکشن ہے ان ویریبل x, اور x کیا ہے, انڈیپینڈنٹ ویریبل. انڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہوتا ہے, جو اپنے آپ کو خود ڈیفائن کرتا ہے, اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہے, وہ انڈیپینڈنٹ کے سہارے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ آپ نے ان پٹ دی x کو, اور پروسیس کے بعد فنکشن اپلائی ہوا ہے, تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی آؤٹ پٹ آئے گی. اسی طرح یہ کمپیوٹنگ مشین والی ڈائیگرام میں آپ کو ایزیلی سمجھ میں آ جائے گا کہ فنکشن از لائک ان پٹ آپ دیتے جا رہے ہیں, اور آپ کے اس کے رزلٹ میں آفٹر کمپیوٹیشن آؤٹ پٹس آتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ڈائیگرام کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ کون سا فنکشن, کون سا ریلیشن فنکشن ہے اور کون سا ریلیشن فنکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو سمپل اگر ایک ان پٹ کی ایک سے زیادہ آؤٹ پٹ آ رہی ہیں تو وہ فنکشن نہیں ہے, تو پھر وہ کیا ہے, وہ جسٹ ریلیشن ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ فنکشن کی ٹرمز کو, اس کی ڈیفینیشن کو فالو کرے گا تو وہی ریلیشن فنکشن بن جائے گا. ٹھیک ہے, اب اس کو دیکھیں ذرا, میپنگ کرتے ہیں, خود سے ڈیفائن کرتے ہیں. یہ 1 ہے, میں کہتی ہوں 1 کا امیج b ہے. ٹھیک ہے, پھر میں کہتی ہوں 3 کا امیج کیا ہے, a ہے. ٹھیک ہے, 1 کا امیج b کر دیا ہے, 3 کا امیج a کر دیا ہے. اسی طرح سے میں اگر کہوں کہ 2 کا امیج c ہے, تو دیکھیں یہ ہمارا سیٹ a ہے, یعنی یہ فرسٹ سیٹ ہے ہمارا, اور یہ ہمارا سیٹ b ہے, مینس ٹو سے یہ سیکنڈ ہے. ٹھیک ہے, فرسٹ پہ ہم نے کنڈیشن لگائی تھی کہ فرسٹ سیٹ کا ایک ایلیمنٹ سیکنڈ سیٹ کے ایک ایلیمنٹ کے ساتھ امیج بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یا فرسٹ سیٹ کا ایک ایلیمنٹ دوسرے سیٹ کے اندر اپنا امیج کنٹین کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ 1 کا بھی امیج موجود ہے, 2 کا بھی امیج موجود ہے, 3 کا بھی امیج موجود ہے, ہر ایک کا امیج موجود ہے, اور کوئی ریپیٹ بھی نہیں ہو رہا, مینس ایک کا ایک ہی امیج آ رہا ہے. تو اٹ مینس کہ یہ کیا ہے, فنکشن ہے. فرسٹ سیٹ کا ہر ایلیمنٹ سیکنڈ سیٹ کے ایک ہی ایلیمنٹ کو اپنا امیج کنسیڈر کر رہا ہے. یہ کنڈیشن سیٹسفائی ہو گئی ہے, اٹ مینس کہ یہ کیا ہے, آپ کے پاس فنکشن ہے. ٹھیک ہے, اب دوسری دیکھیں, میپنگ کچھ اس طرح سے میں کرتی ہوں تاکہ آپ کو جو ہے نا ریلیشن کی بھی سمجھ آئے اور فنکشن کی بھی سمجھ آئے. تو یہاں اسٹوڈنٹس دیکھیں کہ ہم اس طرح سے میپنگ کرتے ہیں کہ یہ فنکشن نہ بنے, تاکہ آپ کو ریلیشن کی بھی سمجھ آئے نا. تو یہاں پر میں اس کو ریز کر دیتی ہوں, ایف کو ریز کر دیتی ہوں. تو میپنگ ڈیفائن کرتے ہیں, یہاں پہ ہم کہتے ہیں 5 کا امیج ای ہے, 7 کا امیج جی ہے, جبکہ یہ 9 بچ گیا. تو دیکھیں ڈیفینیشن ہماری کیا تھی کہ فرسٹ سیٹ کا ہر ایلیمنٹ سیکنڈ سیٹ میں کرسپونڈ کرے, اپنا امیج رکھتا ہو. ٹھیک ہے, تو فرسٹ سیٹ میں یہ ایلیمنٹ بچ گیا, تو اٹ مینس یہ فنکشن نہیں ہے. یہ کیا ہے, پھر فنکشن نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا, ریلیشن ہوگا. تو دیکھیں فنکشن نہیں ہے, تو پھر یہ کیا ہوگا, دس از واٹ, ریلیشن. تو اسٹوڈنٹس آپ کو ریلیشن کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر فنکشن کی جتنی بھی کنڈیشنز ہیں وہ سیٹسفائی نہ ہو, اور فرسٹ سیٹ میں کوئی ایلیمنٹ بغیر امیج کے رہ جائے, تو پھر یہ کیا ہوگا, ریلیشن ہوگا. ادروائز اگر فنکشن کی ساری ٹرمز کنڈیشنز فلفل ہو رہی ہیں تو وہ فنکشن کہلائے گا. اگر آپ کو اس میں کوئی کنفیوژن ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا, تو آپ ایزیلی کمنٹ کر سکتے ہیں, اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیں اجازت. نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ کچھ نیا اسٹڈی کریں گے, کچھ لمٹس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.